بسم اللہ وباللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ ہماری اس گفتگو کا ٹاپک ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ اس حوالے سے میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھتے ہوں گے کہ سارا انتظام کیوں، یہ ساری کاوشیں کیوں، اس قدر مال کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، اس قدر اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے، اس قدر تاکید کیوں کی جا رہی ہے عزاداری پر، عزاداری سے جڑے ہوئے معاملات پر، شاعر امام حسین مثلا علم، تعزیہ، ذوالجناح، جھولا، مشق، ان تمام چیزوں کو کیوں اس قدر سجایا جاتا ہے، یہ سبیلیں کیوں لگائی جاتی ہیں، یہ کالے لباس کیوں پہنے جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات، اس پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں پر تمام نظام اور روٹین تبدیل ہو جاتا ہے، تمام چیزیں ایک الگ رنگ میں نظر آتی ہیں اور پھر 2 ماہ تک اسی رنگ میں برقرار رہتی ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اسی موضوع کو ایڈریس کریں گے، 2 اہم سوالات کہ جن کا جواب آج کی گفتگو میں پیش کیا جائے گا اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں۔ پہلا اور بنیادی سوال وہ یہ کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہم غم امام حسین علیہ السلام کیوں مناتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ جس کا جواب پیش کیا جائے گا کہ اس عزاداری کو کیسے منایا جائے، ماہ محرم الحرام کے کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا حرمت و احترام ہے اور کیسے اس احترام کو برقرار رکھا جائے، خصوصاً اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں۔ سب سے پہلے اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ بہت بنیادی سا سوال ہے، یقیناً میرے تمام نوجوان دوستوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا یا زندگی کے کسی مرحلے میں آیا ہوگا کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کا غم کیوں مناتے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ذکر کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے 4 سے 5 بنیادی اسباب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے بیسک اور بنیادی سبب جو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ذان محترم، سب سے اہم، سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبب اور نقطہ اور راز کہ کیوں ایک قوم ہے کہ جو 1400 برس سے کربلا میں ظلم اور جور کے ساتھ شہید ہو جانے والے ایک شخص کا ماتم کر رہی ہے، ان کی مصیبت کو، ان کی مظلومیت کو، ان کے مصائب کو بیان کر رہی ہے، اس پر گریہ کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، اور ہر برس یہ سلسلہ جاری ہے تواتر سے، تسلسل سے، بلکہ ہر سال پچھلے سال کی نسبت یہ ذکر، یہ عزا بڑھ جاتی ہے۔ ایک بنیادی سبب اور راز جو بہت اہم ہے، اور اگر اسے سمجھ لیا تو پھر کبھی یہ سوال نہ آئے گا کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہم امام حسین کا غم کیوں مناتے ہیں۔ اور تمام امت مسلمہ میں جسے یہ ایک بات سمجھ آ گئی، وہ پھر ہمارے ساتھ اس عزا کے سفر میں شامل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سوال کریں کہ ہم کس کی عزاداری کرتے ہیں، ہم کس کا غم مناتے ہیں، ہم کس کا غم زندہ کرتے ہیں اور کس کا غم ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، کون ہے وہ ہستی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری ہے۔ کون حسین؟ کہ جو آخری نبی کے نواسے ہیں، جو امت مسلمہ کے رسول کے نواسے ہیں، جو
مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و شہزادی فاطمہ زہرا کے پسر ہیں، وہ کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسین کا تعارف کیا ہے؟ جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار، وہ حسین کے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین کے جس کے بارے میں کائنات کے رسول نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، خدا ہر اس شخص سے محبت رکھتا ہے کہ جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے۔ وہ حسین کہ جو اہل کسا میں بھی ہے، جو ہر جگہ کبھی رسول کی گودی میں نظر آئے، کبھی رسول کی انگشت مبارک کو تھام کر چلتے ہوئے نظر آئے، کبھی رسول کی پشت پر سوار نظر آئے، کبھی رسول ان کے ناز اٹھاتے نظر آئے، کبھی رسول انہیں دیکھ کر اپنے خطبے کو روک کر ممبر سے اترتے نظر آئے اور لوگوں کو یہ کہتے نظر آئے کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ کہ رسول جہاں موقع ملا اس حسین سے اپنے تعلق، اپنے رشتے، اپنے ریلیشن اور اپنی قرابت کو واضح کرتے رہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ شورى کی معروف آیت، ہمارے عقیدے کی بنیاد جسے ہم آیہ مودت کہتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہیے کہ میں اجر رسالت میں جو زحمت میں نے اٹھائی ہے، جو دین اور ہدایت تم تک پہنچائی ہے، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھایا ہے، تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمہیں چلنا اور بولنے تک کے آداب سکھائے ہیں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا سوائے ایک چیز کہ وہ ہے میرے قرابت داروں، میرے رشتہ داروں، مجھ سے تعلق اور نسبت رکھنے والوں سے مودت اور محبت رکھنا۔ اور یقیناً محبت کا ایک بنیادی اور بیسک سا اصول ہے، تقاضا ہے کہ اگر مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے، کوئی شخص میرے بھائی کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچائے تو میں بھی اس تکلیف کو محسوس کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ نقصان پہنچانے والے کو اپنے بھائی سے دور کیا جائے، اور میں یہ نہ کر سکا تو کم از کم اس نقصان پہنچانے والے کی نفرت میرے دل میں ضرور بیٹھے گی، اس کے لیے غصہ میرے دل میں ضرور بیٹھے گا۔ یہ مودت کا ایک چھوٹا سا تقاضا ہے۔ اگر بچے کو، اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائے تو والدین اس کی سرزنش کرتے ہیں۔ تو مودت کا یہ تقاضا اور اجر رسالت کا یہ تقاضا ہے، آیہ مودت پر عمل کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ حسین کو جو رسول کے سب سے قریبی تھے، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو یاد کیا جائے، انہیں محسوس کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، ان کا ماتم کیا جائے، ان پر گریہ کیا جائے۔ سب سے بنیادی اور بیسک وجہ اور ریزن اور سبب اگر کوئی پوچھے کیا ہدف ہے، کیا سبب ہے، کیا مقصد ہے، کیوں حسین پر روتے ہو، تو ایک ہی جواب ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر اسباب و اہداف ہیں کہ جو ضمناً فائدے کے طور پر اس عزائے امام حسین کے صدقے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ، جسے ہم اپنے عمومی اسباب میں دوسرا شمار کریں، کہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں کتنے ایسے واقعات ہوئے، کتنے ایسے مظالم اور مصیبتیں لوگوں پر آئیں کہ جن کا یاد رکھنے والا یا محفوظ رکھنے والا کوئی نہ تھا، اور آج وہ تاریخ سے مٹ چکی ہیں یا معروف نہیں ہیں۔ لیکن واقعہ کربلا اس قدر اہمیت کا حامل ہے، دین اسلام کو بچانے میں اس کا اتنا کلیدی کردار ہے، اور امام حسین کی شخصیت اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ تاریخ بشریت، انسان کی ہیومن ہسٹری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس ہسٹری سے اس کربلا جیسے عظیم واقعے کی یاد ختم ہو جائے۔ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں اگر کربلا میں امام حسین کی مظلومیت لوگوں کو یاد نہ رہے۔
تو ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ کیوں ہم ہر سال نئے سرے سے یہ تمام سلسلہ انجام دیتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے ان کی عمریں گزر گئیں، اور انشاءاللہ خدا ہمیں بھی امام حسین کے عزاداروں میں شامل کرے اور ہماری نسلوں کو بھی شامل کرے، اور تا قیامت یہ نسلیں عزاداری اسی طرح کرتی رہے۔ ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جس طرح سے دیگر واقعات تاریخ سے مٹ گئے، واقعہ کربلا کی تفاصیل کو کوئی مٹا نہ پائے، کیونکہ اسی کربلا کی یاد سے اسلام باقی ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات باقی ہے۔ اور یہیں سے ہم اپنے تیسرے سبب اور فائدے کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیوں ہم امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اسی عزاداری کی یاد سے حقیقی اور صحیح اسلام کی یاد باقی ہے۔ یہی کربلا اور امام حسین کی مظلومیت ہے جو رسول اللہ کے اسلام اور بنو امیہ کے اسلام کو جدا اور الگ کرتی ہے، دونوں میں ڈفرینشیٹ پیدا کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے دونوں کو، دونوں میں فرق اور ڈفرینس پیدا کرتی ہے۔ تو کربلا کو یاد کرنا، عزاداری کرنا، امام حسین پر گریہ و ماتم کرنا، تمام شعائر کربلا اور شعائر حسینیہ کو آمادہ کرنا، برپا کرنا، منعقد کرنا، ان کا احترام و انعقاد کرنا، ان کے لیے زحمت اٹھانا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اس کے صدقے میں ہم صحیح راہ پر اور صحیح اسلام پر رہ سکیں۔ ایک اور سبب کہ جو اس عزاداری کو منانے کے پیچھے ہے وہ کیا ہے کہ ہم فروع دین میں پڑھتے ہیں کہ فروع دین کے جو 10 ہیں ان میں سے 2 کیا ہیں؟ ایک امر بالمعروف ہے اور ایک نہی عن المنکر ہے۔ معروف اور اچھائی کا حکم دینا، ساتھ دینا، امر کرنا، پھیلانا، اور برائی اور منکر سے روکنا اور اپنے آپ کو بچانا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سب سے بڑی مصادیق میں ایک مصداق ہے کہ واقعہ کربلا میں امام حسین کی مظلومیت اور ان کے حق پر ہونے کو بیان کیا جائے، اور مد مقابل کے سامنے والی طرف کے باطل پر ہونے کو، منکر ہونے کو بیان کیا جائے اور ان سے منافرت پیدا کی جائے۔ تو امر بالمعروف کا وجوب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم عزائے امام حسین انجام دیں، اسے برپا کریں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایک اور سبب کہ جو اسی عزاداری کے انعقاد کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کربلا کی یاد میں برپا کی جانے والی مجالس، یہ عزاداری در حقیقت ہماری نئی نسل کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، اور عمومی طور پر تمام ہدایت کے طلبگاروں کے لیے ایک درسگاہ، ایک یونیورسٹی کا، ایک مدرسے کا کام کرتی ہے کہ جس عزاداری کی یاد کے صدقے میں ہمارے دین کے معارف، ہمارے دینی معلومات، ہمارے عقائد، ہماری فقہ، ہمارے اخلاقیات ہمارے عوام تک پہنچتے ہیں، اور لوگ سال بھر ان تعلیمات پر عمل کر سکتے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، خدا سے اپنے آپ کو قریب کر سکتے ہیں، محمد و آل محمد کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ 5واں اور آخری سبب کہ جس کے بیان پر اس پہلے سوال کی بات کو مکمل کریں گے وہ کیا ہے کہ ہمارا اس عزاداری کو برپا کرنا حقیقی اسلام کو اجاگر اور آشکار کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہی کربلا ہے کہ جو فرق پیدا کرتی ہے صحیح اسلام اور اسلام کی غلط اور بگاڑی ہوئی تصویر میں کہ جو بنو امیہ نے خراب کی۔ انہی عرائض کے ساتھ ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ تمام معاملات، یہ عزاداری، یہ شاعر حسینیہ، یہ گریہ وزاری، یہ کیوں ضروری ہیں، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ماہ محرم کو، اس عزاداری کو کیسے منایا جائے؟ کیوں کے بعد کیسے کا سوال آتا ہے۔ جب سبب اور ریزن سمجھ میں آ جائے تو انسان طریقہ کار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس محرم میں، اس ماہ محرم میں اسپیشلی میرے نوجوان دوست، کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ بہت چیدہ اور بنیادی سی باتیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا اس ماہ محرم کے احترام کا تقاضا ہے، اس ماہ محرم کی حرمت کا تقاضا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ تعلیم دیں، اس عزاداری کا، اس ماہ محرم کا ادب سکھائیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ، بہت ہی فطری سی بات ہے، بیسک سی بات ہے
انسان کی نیچر میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ کوئی فوتگی ہو جائے، کسی کے بلڈ ریلیٹو کا انتقال ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو اب اس کا کھانے پینے میں دل نہیں لگتا، اب اس کا فیشن میں دل نہیں لگتا، اب وہ سادگی سے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا ضرور کرے گا، لیکن جب تک وہ غم زدہ ہے تو اسے اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہوگی۔ وہ امام حسین کے جن کے بارے میں ہم یہ جملے کہتے ہیں اور یقیناً عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں، بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، ہے فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ امام حسین ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں۔ تو جب ہم ان کا غم منائیں اور ان کی مصیبت اور تکلیف کا احساس کریں تو ضروری ہے کہ اپنے مزاج کو سادہ رکھیں۔ ان 2 ماہ ان ایام اعظام میں اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں سے، فیشن سے، ان چیزوں سے دور رکھیں زیادہ سے زیادہ، خصوصاً میرے نوجوان دوست، چاہے سبیل پر خدمات انجام دیں، چاہے مجلس میں کسی اور طریقے سے خدمات انجام دیں، چاہے اپنے گھر میں عزاداری کو منعقد کریں، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ غم کے ساتھ سادگی جڑی ہوئی ہے، لہٰذا سادگی کے عنصر کو برقرار رکھا جائے، اسے فراموش نہ کیا جائے، اچھی سے اچھی نیاز کی جائے، فرزند رسول آقا حسین کے نام پر ہمارا سارا مال قربان ہو، لیکن سادگی کا خیال رکھا جائے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ غم میں ہے، کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو سادگی سب سے زیادہ اہم۔ اس حوالے سے میرے 8ویں سرکار امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اپنے بابا امام کاظم کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا تھا، کان ابی لا یری ضاحکا، میرے بابا کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ماہ محرم امام کاظم مسکراتے تک نہیں تھے، کہاں ہنسی مذاق کرنا، کہاں قہقہے لگانا۔ یہ ہمارے امام کی سنت ہے، اپنے آپ کو غمزدہ حالت میں رکھنا۔ ایک عام انسان ہے، ایک نوجوان ہے، جس حد تک ہو سکے جہاں یاد آ جائے وہیں سے اپنے آپ کو سنبھال لے۔ امام کاظم مسکراتے تک نہیں تھے، اور جب 10ویں محرم کا دن آتا تھا تو اب میرے بابا یعنی 8ویں امام 7ویں امام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، میرے بابا کی آواز بلند ہو جاتی تھی، ان کا گریہ سنائی دیتا تھا، اور وہ اپنے جد امام مظلوم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے تھے۔ اس حوالے سے امام رضا سے ہی ایک اور روایت ہے کہ جس میں ہمیں ماہ محرم الحرام کے ادب آداب سکھائے گئے ہیں، کہ جس میں امام نے ابن شبیب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابن شبیب، یہ ماہ محرم وہ تھا کہ جب دور جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے عرب کے قبائل اس مہینے کو محترم جانتے تھے اور اس مہینے میں جنگ بندی کرتے تھے، لیکن رسول کے آ جانے کے بعد ان کی امت میں سے ہی بعض لوگوں نے اس ماہ محرم کی حرمت کا خیال بھی نہیں کیا اور اسی رسول کے نواسے کو اسی ماہ محرم میں قتل کر دیا۔ اے ابن شبیب، انہو ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے دمبا ذبح کیا جاتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ان سخت جملوں کی تفصیل میں جائیں۔ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین فإن البکاء علیہ یحط الذنوب العظام۔ زندگی میں پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اگر کبھی کسی دنیاوی مشکل اور مصیبت پر رونا آئے تو حسین کی طرف دیکھنا، کربلا کی طرف دیکھنا، تمہیں یقیناً اس سے بڑی مصیبت مل جائے گی۔ اپنے غم کو حسین کے غم کی طرف جوڑ دینا، اپنے غم کو حسین کے غم میں ضم کر دینا، یہ ادب ہے ماہ محرم کا، کہ اپنی ذاتی مشکلات کو بھول کر نواسہ رسول کی مشکل پر گریہ کیا جائے، ان کی مصیبت کو محسوس کیا جائے۔ اے ابن شبیب، اگر کسی چیز پر رونا آئے تو آقا حسین پر رونا۔ کیوں؟ اپنی ہر مشکل سے بڑھ کر کربلا میں حسین کی مشکل پاؤ گے۔ جزا کیا ملے گی؟ اے ابن شبیب، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں رہو، جنت میں ہماری ہمراہی نصیب ہو، تو کیا کرو؟ حسین پر رو۔ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حسین پر رونا، حدیث سے ہٹ کر بات عرض کر رہا ہوں، حسین پر رونا مومن کے دل کو صاف کر دیتا ہے، مومن کے دل میں ایسی نورانیت بھر دیتا ہے کہ پھر حسین کی الفت و محبت ایک مومن کو، ایک جوان کو گناہوں میں گرفتار ہونے سے بچاتی ہے۔
اے ابن شبیب، اگر چاہتے ہو کہ ہماری ہمراہی نصیب ہو، ہمارے زمرے میں، ہمارے گروہ میں، ہمارے گروپ میں تمہیں شمار کیا جائے، یعنی محمد و آل محمد کے گروپ میں شمار کیا جائے، تو کیا کرو؟ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک شخص پتھر سے بھی محبت رکھے گا تو روز قیامت پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ تو کجا یہ کہ اگر تم آل محمد سے محبت رکھو، اور محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہو جائے، اپنے محبوب کے غم میں غمگین ہو جائے، تو کیا کرو؟ ہم آل محمد سے محبت رکھو، ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ، ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ۔ گریہ ائمہ نے کیسا کیا؟ امام رضا فرماتے ہیں کہ ان شہر محرم اسبل دموعنا، یہ ماہ محرم ہمارے آنسو بہا دیتا ہے، ماہ محرم آتے ہی ہمارے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس ماہ محرم نے رلا رلا کر ہم آل محمد کی پلکوں کو زخمی کر دیا ہے۔ وہ امام، وہ آل محمد کا چاہنے والا کہ جس کا امام اپنے جد حسین کی یاد میں اتنا روئے، یقیناً اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اندر مجلس حسین اور مصائب برپا کیے جا رہے ہوں اور وہ باہر وقت گزاری کر رہا ہو۔ اپنے امام کی سیرت کو یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ جس قدر ہو سکا خدا ہم سب کو توفیق دے، عزائے حسین میں، عزاداری میں، فرش عزا میں، شاعر حسینیہ کو منانے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ انہی عرائض کے ساتھ خدا سے دعا ہے کہ دنیا میں ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما، اور آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔